تاریخ بھری پڑی ہے. انہوں نے کم از کم 20 ملکوں کی حکومتیں پلٹی ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ ویسٹرن ایمبیسڈرز کے گھروں پہ جا کے ان کے ساتھ میٹنگیں کرتی رہی. میں تو باجوہ کو بلاؤں گا اور ڈونلڈ لو کو بھی بلاؤں گا عدالت میں. اچھا، کیا قانونی طور پہ بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک بالکل الگ بحث ہے نا کہ وہ آئیں گے کہ نہیں. قانونی طور پر آپ اپنے ملک کے کسی بھی بندے کو بلا سکتے، ٹھیک ہے نا. یعنی خان صاحب کی آدھی خواہش پوری کی جا سکتی ہے؟ آدھی خواہش پوری ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب سوچتے بھی ہیں. کمال ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ جس قسم کے بیانات ابھی یہ سائفر کیس کے دوران بھی جی اب اس پر ہی آ رہا تھا میں نے کہا یہ تھوڑی سی ذرا تھوڑی کیا یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کے بیانات پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ ڈسکس ہو اور وہ زیادہ اہمیت حاصل کر سکیں؟ یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی تھی 9 مئی والی کہ جو سائفر والی صورتحال ہے وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بڑے تم تراک سے اسلام آباد میں ریلی جبکہ یہ پرائم منسٹر تھے، اس میں جو سائفر لہرا کے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے میری حکومت گرانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آیا. یہ بات ٹھیک ہے جی. اور نام لیا تھا انہوں نے کہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کا پیغام بھیجا ہے یہاں کہ آپ اس بندے کو باز کر لیں ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. پہلی بات تو یہ ہے، اس کے بعد یہ بیانات دے بھی چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے 1 درجن سے زیادہ مرتبہ وہ اس کو ڈینائی کر چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے ذرا آپ خان صاحب کے دماغی کیفیت کی اڑان دیکھیں کہ ایک سپر پاور آپ کے ملک کا تختہ الٹنا چاہتی ہے، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا، اور وہ اپنے 3rd سیکٹری کے لیول پر آپ کو یہ کنوے کر رہے ہیں کہ تکڑے ہو جاؤ، آپ کا تختہ الٹ رہے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے عظمیٰ؟ بتائیے مجھے. جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے حکومتیں بدلی نہیں ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے. انہوں نے کم از کم 20 ملکوں کی حکومتیں پلٹی ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ کا 3rd سیکٹری لیول کا بندہ آپ کے امبیسڈر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو بتا دیں ہم لگے ہیں کارروائی کرنے. کہاں ہوتا ہے یہ؟ لوگوں نے اس وقت بھی ان کی عقل کا ماتم کیا تھا. چلیے جی ہم نے مان لیا خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر جب وہ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ تو مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے تو کبھی امریکہ کا نام ہی نہیں لیا، یہ تو سازش مقامی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام لیا تھا انہوں نے، ہم بھی لے لیتے ہیں. ان کا یہ سازش تو کی تھی فیض حمید نے اور جناب باجوہ نے مل کے میرے خلاف. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. اور اس کے بعد جب امریکی سفیر یہاں پر آئے تو ان سے ملے بھی کہ ان سے ایک ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ ویسٹرن ایمبیسڈرز کے گھروں پہ جا کے ان کے ساتھ میٹنگیں کرتی رہی. خود جو حضرت صاحب ہیں وہ امریکن ایمبیسڈر سے اور امریکن ڈیلیگیشن سے ملے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی بنیاد پہ تھا. مجھے ان کا جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا ناؤ that thing is behind my back, cipher issue is behind my back. اور پھر انہوں نے یہیں نہیں ختم ہوئی، پھر انہوں نے پبلک ریلیشن فرمز جو ہیں ان سے معاہدے کیے کہ ہمارے تعلقات ان سے ٹھیک کرائیں. یاد ہے آپ کو یہ؟ اچھا جی چلیے یہ ہم نے مان لیا. پھر جناب اب کیا کہہ رہے ہیں وہ جس کے اوپر یہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو باجوہ کو بلاؤں گا اور ڈونلڈ لو کو بھی بلاؤں گا عدالت میں. اچھا، کیا قانونی طور پہ بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک بالکل الگ بحث ہے نا کہ وہ آئیں گے کہ نہیں. قانونی طور پر آپ اپنے ملک کے کسی بھی بندے کو بلا سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ لو جو ہے وہ آپ کا ملازم نہیں ہے، وہ امریکن حکومت کا سپوکس پرسن ہے، ان کا ڈپلومیٹ ہے. یہ اتنا آسان ہو تو بس صبح سے شام تک امریکہ پیشیاں بکتا رہے، ٹھیک ہے نا. یعنی خان صاحب کی آدھی خواہش پوری کی جا سکتی ہے؟ آدھی خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی جواز ہونا بہت ضروری ہے. ان کے پاس سوائے نعروں کے اور دعوے کرنے کے ثبوت کبھی ہوا ہی نہیں. انہوں نے جتنے کیسز اپنی اپوزیشن کے خلاف بنائے اپنے دور حکومت میں، ان میں ثبوت بنیاد نہیں تھا اس کی. بس کیسز بنانے اور سب کو اندر کرنا ہے، سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ سلوگنز آپ کو یاد رہنے چاہیے. ایک ایک کر کے وہ مقدمات ان کے دور میں ختم ہونے شروع ہوئے، جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے. آپ کے سامنے ہے احد چیمہ کو 2.25 سال جیل میں رکھا اور بعد میں کہا ان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. فواد حسن فواد کو 2 سال سے قریب جیل میں رکھا، بعد میں کہا کوئی جو. مجھے آپ یہ بتائیے کوئی لوٹا کے لا سکتا ہے ان کے وہ 2 سال زندگی کے؟ اینی وے ہیونگ سیڈ دس، خان صاحب عقل کے ناخن لیں. خدا کے واسطے انٹرنیشنل ارینا میں آپ کا مذاق اڑ رہا ہوگا. یہ جو بیک اینڈ فورتھ آپ جا رہے ہیں، کبھی کچھ، تو اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو خان صاحب کیا سوچ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بلائیں؟ یعنی اب آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب سوچتے بھی ہیں. کمال ہے. سوچنے والے بندے کے بیانات اس طرح کے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے.